تو بھائیوں بزرگوں، انقلاب اسے کہا جاتا ہے۔ آپ نے یہاں آج اپنے بزرگوں کو بلایا، اپنے لیڈروں کو بلایا، اپنی قیادت کو بلایا۔ آپ جن سے محبت کرتے ہیں آپ نے ان کو دعوت دی اور دعوت دے کے اپنے جلسے میں ان کو بلایا۔ وہ یہاں پہ تشریف لائیں گے، آپ ان کو دیکھیں گے۔ کوئی ان کو دیکھے بغیر ان کی شان میں کلمات کہتا ہے۔ وہ یہاں پہنچیں گے، سٹیج سیکرٹری اٹھیں گے، وہ ان کو دعوت دینے کے لیے وہ مائک پہ تشریف لائیں گے۔ وہ ان کو مختلف القابات دے کے وہ اپنے قائد کو دعوت دیں گے، وہ اپنے لیڈر کو دعوت دیں گے۔ میرے جملہ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ میں جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں، دنیا میں لیڈر تو بہت آئے، دنیا کے اندر قائد تو بہت آئے، دنیا کے اندر رہنما تو بہت آئے، لیکن میں جس لیڈر کے قدموں میں لے کے جانا چاہتا ہوں، میں جس رہنما کے قدموں میں لے کے جانا چاہتا ہوں، میں جس مذہبی لیڈر کے در پہ تمہیں لے کے جانا چاہتا ہوں، وہ دنیا میں آیا نہیں تھا، آنے سے پہلے ذکر تھا۔ وہ دنیا میں پہنچا نہیں تھا، پہنچنے سے پہلے ذکر تھا۔ تشریف آوری نہیں ہوئی تھی، آنے سے پہلے اس کا ذکر تھا۔ قیادت آتی ہے، اشتہار لگتے ہیں، کارکن کی نظر قیادت پہ ہوتی ہے، جذبات ہوتے ہیں، ولولہ ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے۔ لیکن میں قربان جاؤں اس پیغمبر انقلاب پہ کہ وہ دنیا میں آیا نہیں، ابھی اس نے دنیا میں ابھی ماں کے پیٹ میں آیا نہیں ہے، رب نے کائنات کو وجود دیا نہیں ہے۔ وجود دینے سے پہلے رب ایک مجلس کو سجاتا ہے، رب ایک جلسہ کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ۔ میں نے کہا ربا ابھی نبی تو آیا نہیں ہے، رسول تو آیا نہیں ہے، آمنہ کا در یتیم آیا تو نہیں ہے، عبداللہ کا لخت جگر آیا تو نہیں ہے، میرا اور آپ کا محبوب پیغمبر آیا تو نہیں ہے، لیکن کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے رب نے اس نبی کا ذکر نبیوں کی جماعت میں کیا، صرف نبیوں کی جماعت میں نہیں، رب نے ان سے وعدہ بھی لیا اگر تمہارے دور میں میرا محبوب پیغمبر آتا ہے تم نے اس کی مدد اور نصرت کا وعدہ کرنا ہوگا۔ میں نے جملہ کہا ابھی نبی دنیا میں آیا نہیں، رب نے کائنات کو بنایا نہیں ہے۔ جائیں جا کے پہلی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، قرآن کہتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ رب نے کائنات کو وجود نہیں دیا تھا، رب نے جنت کو بنایا، جنت کے درختوں پہ، درختوں کے پتوں پہ جس نبی کا نام نامی اسم گرامی تھا وہ پیغمبر انقلاب تھا، حوروں کی پیشانیوں پہ جس کا نام تھا وہ پیغمبر انقلاب تھا، عرش کے پائے پہ جس نبی کی نبوت کا ذکر تھا وہ پیغمبر انقلاب تھا۔ وہ نبی دنیا میں آیا نہیں ہے، جنت کے محلوں پہ، محلات کے دروازوں پہ، دروازوں کی کھڑکیوں پہ جس نبی کا نام نامی اس میں گرامی لکھا ہوا ہے وہ میرا اور آپ کا نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں نے کہا وہ نبی آیا نہیں ہے لیکن آنے سے پہلے ہمارے نبی کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، اونچی بات سے آنے سے پہلے حضور کا ذکر ہے۔ یہ بات ہوتی ہے کہ کوئی لیڈر آیا بھی نہ ہو، کوئی قائد آیا بھی نہ ہو، کوئی مذہبی رہنما آیا بھی نہ ہو، کوئی سیاسی رہنما آیا بھی نہ ہو، آنے سے پہلے اس کا ذکر ہو۔ یہ
آ تو جاتے ہیں لیکن سامنے نہیں آتے۔ وہ نبی ابھی ماں کے بطن میں آیا نہیں ہے، آنے سے پہلے اس کا ذکر ہے۔ جائیں جا کے نبیوں کے دروازے پہ پہنچ جائے، جناب آدم سے پوچھیں، بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، بیٹا تو نے دعا اگر رب سے قبول کروانی ہو اپنی دعا میں محمد عربی کا واسطہ دے دینا، رب تیری دعا کو قبول کر لے گا۔ جائیں جا کے جناب نوح سے پوچھیں، وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اگر تو نے توبہ کرنا ہو تو پھر تم نے محمد عربی کا واسطہ دینا ہوگا، رب توبہ کو قبول کرے گا۔ جائیں جا کے جناب ابراہیم سے پوچھے نا، جنہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، تعمیر کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے رب سے کہا ربا بیت اللہ کو بنانا میرا کام تھا، دیواروں کو اٹھانا میرا کام تھا، پتھروں کو لگانا میرا کام تھا، گارے کو لگانا میرا کام تھا، اللہ بیت اللہ میں نے بنا دیا ہے، اب اس بیت اللہ کو آباد کرنے کے لیے میں محمد عربی کی شکل میں تجھ سے نبی مانگتا ہوں۔ نبیوں کی زبانوں پہ ان کا ذکر ہے۔ جائیں جنا کے جناب عیسیٰ سے پوچھے نا کہ جناب عیسیٰ کہتے ہیں کہ من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس نبی کا نام بھی اس میں گرامی محمد ہوگا۔ یارو یہ عظمت کی بات ہوا کرتی ہے، یہ بلندی کی بات ہوا کرتی ہے، یہ فخر کی بات ہوا کرتی ہے۔ کوئی آیا بھی نہ ہو، تذکرہ پہلے ہو میرے محبوب پیغمبر کی عظمت کی بات یہ ہے حضور آئے نہیں ہے، ہر نبی کی زبان پہ حضور کی عظمت جاری اور ساری ہے۔ میرے دوستو بھائیو بزرگوں، ابھی حضور آئے نہیں، یہ وہ پیغمبر انقلاب ہے، ابھی دنیا میں تشریف لائے نہیں۔ جناب آمنہ فرماتی ہے حضور میرے پیٹ میں تشریف لائے، میرے بدن میں تشریف لائے۔ جناب آمنہ فرماتی ہیں میں گلیوں میں چل کے جاتی تھی، یہ پیغمبر انقلاب کا اثر تھا۔ فرماتی ہیں وہ پتھر جو پہلے میرے پاؤں کو زخمی کیا کرتے تھے وہ پتھر میرے لیے موم بنتے ہوئے نظر آئے۔ جناب آمنہ فرماتی ہے درخت مجھے سلام کرتے ہوئے نظر آئے۔ جناب آمنہ فرماتی ہے میرے لیے ہواؤں میں فضاؤں کے اندر صلاۃ و سلام کے وظیفے ہوا کرتے تھے۔ اس کو پیغمبر انقلاب کہا جاتا ہے۔ ابھی نبی دنیا میں آیا نہیں ہے، آنے سے پہلے اس کا ذکر ہے۔ جناب آمنہ فرماتی ہے میرے جسم سے وہ خوشبو آتی تھی، میری دوستوں نے کہا، عورتوں نے کہا ہے تو یہ بیوہ لیکن اس کے جسم سے وہ خوشبو آتی ہے، دنیا میں وہ خوشبو ملتی نہیں ہے۔ جا کے انہوں نے عبد المطلب کو شکایت لگائی۔ جناب عبد المطلب نے اپنے بہو کو بلا کے پوچھا کہ بہو یہ خوشبو کہاں سے لے کے آئی ہے، کون سے بازار سے خریدی ہے، کون سی دکان سے خریدی ہے۔ جناب آمنہ نے جواب میں یہ جملہ کہا یہ پیغمبر انقلاب ہے، جب سے یہ محبوب پیغمبر میرے بدن میں آیا ہے رب نے ایسی خوشبو کو جاری کیا ہے کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے۔ میرے دوستو بھائیو بزرگوں، حضور کے آنے سے پہلے حضور کا ذکر ہے، حضور کی تشریف آوری سے پہلے حضور کا ذکر ہو رہا ہے، حضور کی آمد ہوئی نہیں، حضور کے تذکرے پہلے ہو رہے ہیں۔ میرے دوستو بھائیو بزرگوں، حضور دنیا میں تشریف لے آئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جیسے ہی حضور دنیا میں تشریف لے کے آئے، فرماتی ہیں میرے کمرے میں روشنی کرنے کے لیے جو دیا تھا اس دیے کے اندر تیل ڈالنے کے لیے میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے۔ جناب آمنہ فرماتی ہے پیغمبر انقلاب کا اثر یہ ہوا کہ حضور نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا رب نے آسمان سے وہ روشنی میرے کمرے میں پیدا کر دی کہ میں نے ایسی روشنی اس سے پہلے دیکھی نہیں ہے۔ یہ پیغمبر انقلاب ہے کہ حضور دنیا میں تشریف لے کے آتے ہیں۔ جناب آمنہ فرماتی ہیں بہت
بہت سارے لوگوں نے آ کے میرے بچے کو دیکھا۔ جناب آمنہ فرماتی ہے میں نے بھی حضور کے چہرے کو دیکھا، میں نے حضور کے چہرے کو دیکھ کے کہا اللہ میں نے ایسا بچہ تو دیکھا نہیں ہے، میں نے ایسا حسین اور جمیل میں نے بچہ دیکھا نہیں ہے۔ اور بھی عورتیں محلے والی آئی، محلے والی عورتوں نے کہا آمنہ رب نے تجھے ایسا بیٹا عطا کیا، رب نے تجھے ایسا لخت جگر عطا کیا، رب نے تجھے حسن و جمال کا پیکر جو بیٹا ہے وہ بیٹا تجھے عطا کیا ہے۔ عورتوں نے اپنا انداز اختیار کیا۔ ادھر سے دائی حلیمہ آئی، دائی حلیمہ نے کہا میں نے بھی عرب کی دھرتی پہ بہت سارے بچوں کو اپنی گود میں لیا ہے، میں نے بھی بہت ساری بچوں کی پرورش کی ہے۔ میں حلیمہ اپنی زبان سے بول کے کہنا چاہتی ہوں میں نے عرب کی دھرتی پہ بہت سارے بچوں کی پرورش کی ہے، لیکن ایسا حسین و جمیل بچہ آج سے پہلے میری آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے۔ میرے دوستو بھائیو بزرگوں، باتیں ہو رہی ہیں حضور کے گھر میں۔ حضرت آمنہ نے اپنا تبصرہ کیا، حضرت حلیمہ نے اپنا تبصرہ کیا، اور پھر مکے کی عورتوں نے اپنا تبصرہ کیا، اور تبصرہ کر کے انہوں نے حضور کے حسن کا، حضور کے جمال کا، حضور کی خوبصورتی کا ذکر کیا۔ جب یہ ہوا رب نے کہا جبریل لبیک یا جلیل، محبوب پیغمبر کی چوکھٹ پہ پہنچ جا۔ جبریل محبوب پیغمبر کی چوکھٹ پہ پہنچا، پہنچ کے کہا میں نے بھی مشرق سے لے کے مغرب تک میں نے بھی بچے تو بہت دیکھے ہیں، میں نے بھی انسان تو بہت دیکھے ہیں، میں نے بھی جوان تو بہت دیکھے ہیں، میں نے بچپن میں بچوں کو کھیلتے ہوئے تو بہت دیکھا ہے، میں نے مشرق سے لے کے مغرب تک میں نے دنیا کی سیر کی ہے، میں نے شمال سے لے کے جنوب تک میں دنیا کا چکر لگا کے آیا ہوں۔ میں نے دنیا میں نبیوں کو دیکھا، میں نے دنیا میں رسولوں کو دیکھا، میں نے دنیا میں پیغمبروں کو دیکھا، میں نے دنیا میں غوثوں کو دیکھا، میں نے دنیا میں ابدالوں کو دیکھا، میں نے دنیا میں بڑے بڑے علماء دیکھے، بڑے بڑے مفسرین دیکھے، بڑے بڑے رب کے ولی دیکھے، لیکن میں جبریل بھی میں اپنا موقف تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ مکے والوں تم نے اپنا اپنا موقف دیا ہے، میں جبریل اپنا موقف دینا چاہتا ہوں۔ جبریل نے کہا تم نے وہ بچہ دیکھا کیسے ہوتا؟ رب کہتا ہے ایسا بچہ میں نے بنایا ہی نہیں ہے، رب نے بنایا ہی۔ اونچی بات سے اور بولنے بھی اونچی بات سے سبحان اللہ بھی کہہ دینا۔ آپ کی مرضی کی تقریر آگے آئے گی، لوگ پھر کہتے ہیں کہ سپاہ والے یہ عنوان پہ تقریر تو کرتے ہی نہیں ہیں، ان کو لگتا ہے آتا ہی کچھ نہیں ہے، ان کو صرف جذباتی گفتگو کرنی آتی ہے، ان کو جو عنوان دیتے ہیں وہ عنوان پہ گفتگو ان کو کرنی نہیں آتی۔ تو میں اس لیے عنوان پہ گفتگو کر کے میں آپ کے جذبات کا بھی خیال کروں گا۔ میں جملہ یہ عرض کر رہا ہوں، یہ پیغمبر انقلاب دنیا میں تشریف لے کے آتے ہیں، رب نے ایسا انقلاب نبی کو دیا، ایسا انقلاب والا نبی رب نے ہمیں عطا کیا۔ یہ انقلابی نبی ہے، اپنی زبان سے لعاب کو نکالتا ہے، کبھی یہ لعاب حضرت جابر کی ہنڈیا کے اندر جاتا ہے، جب ہنڈیا کے اندر وہ لعاب جاتا ہے آپ نے علماء سے سنا ہوگا حضرت جابر تو پریشان تھے کہ اتنے بڑے قافلے کو میں کھانا کیسے کھلاؤں گا، لیکن دنیا نے دیکھا جب پیغمبر انقلاب کا لعاب دہن جابر کی ہنڈیا میں جاتا ہے، رب نے کہا جابر تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لعاب پیغمبر انقلاب کا ہے، میں ایسا انقلاب کا اثر تیری ہنڈیا میں ڈالوں گا، ہزاروں نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں صحابہ اس کھانے کو کھائیں گے لیکن کھانا ختم نہیں ہوگا۔ یہی وہ پیغمبر انقلاب ہے اور یہی وہ لعاب دہن ہے۔ یہ لعاب دہن پیغمبر
انقلاب کا کھارے پانی میں جاتا ہے، رب اس پانی کو میٹھا کرتا ہے، یہی وہ پیغمبر انقلاب ہے۔ صحابہ پیغمبر کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، آ کے عرض کیا محبوب پیغمبر وضو کے لیے پانی لیں۔ پیغمبر انقلاب نے فرمایا کہ لاؤ جو تمہارے پاس بچا ہوا پانی ہے۔ بچا ہوا پانی پیغمبر کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ پیغمبر نے انگلیوں کو پیالے میں ڈالا اور پیغمبر کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائے۔ یہ پیغمبر انقلاب ہے، پیغمبر کا لعاب دہن ہے۔ جناب علی کہتے ہیں میری آنکھوں میں تکلیف ہے، میری آنکھوں میں درد ہے، میری آنکھیں کھلتی نہیں ہے۔ پیغمبر انقلاب نے کہا علی کو لایا جائے۔ جناب علی کو لایا جاتا ہے، جناب علی کی آنکھوں میں حضور اپنا لعاب ڈالتے ہیں، لعاب نبوت کا اثر ہوتا ہے۔ جناب علی کہتے ہیں میری آنکھیں ایسی ہو گئی جیسے کبھی درد ہوا نہیں ہے۔ جناب علی کہتے ہیں میں نے دوسرے دن خیبر کے قلعے کو فتح کر کے دکھایا۔ یہی وہ پیغمبر انقلاب کا لعاب ہے کہ جناب صدیق اکبر غار کی بلندیوں پہ پہنچ گئے، غار کی بلندیوں پہ پہنچ کے محبوب پیغمبر کو گود میں سلا لیا۔ محبوب پیغمبر صدیق اکبر کی گود میں آرام فرما ہے، پیغمبر صدیق اکبر کی گود میں جلوہ افروز ہے۔ جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں ایک کالے سے وہ برداشت نہ ہو سکا، اس کالے نے میرے پاؤں کے اوپر ایسا ڈسا، فرماتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو نکلے، محبوب پیغمبر کے چہرے پہ گرے، محبوب پیغمبر کی آنکھیں کھلتی ہے۔ پوچھا صدیق ہوا کیا ہے؟ میں نے عرض کیا محبوب پیغمبر مجھے سانپ نے ڈسا ہوا ہے، میرے جسم میں زہر ہے۔ تو جناب صدیق اکبر سے حضور نے فرمایا صدیق ایڑی کو آگے کرنا تیرا کام ہوگا اور تیری ایڑی پہ لعاب لگانا نبوت کا کام ہوگا۔ جناب صدیق فرماتے ہیں میں نے ایڑی کو آگے کیا، حضور نے لعاب لگایا، فرماتے میری ایڑی ایسے ہو گئی جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ پیغمبر انقلاب ہے۔ میرے دوستو بھائیو بزرگو، ہم اس نبی کو مانتے ہیں جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، جس نبی کے ہم دیوانے ہیں، جس نبی کے ہم مستانے ہیں، جس نبی کی چوکھٹ پہ میں آپ کو لے کے گیا ہوں اس کو پیغمبر انقلاب کہا جاتا ہے۔ یہ وہ انقلاب تھا کہ جس نے آ کے دنیا کا نقشہ بدلا تھا۔ یہ وہ انقلاب تھا جس کے بارے میں کسی نے یوں بھی کہہ دیا کہ بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی۔ اس پیغمبر انقلاب کا اثر تھا جن کو دنیا کی بادشاہت دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، جن پہ حکمرانی کرنے کو کوئی تیار نہیں تھا، جن کو اپنے پاس بٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ یہ وہ افراد تھے جب پیغمبر انقلاب کے قدموں میں آئے، پیغمبر انقلاب کی چوکھٹ پہ آئے، پیغمبر انقلاب کے در کے اوپر آئے، پیغمبر انقلاب کی مجلس میں آئے۔ پیغمبر کی مجلس میں آنے کے بعد جب پیغمبر انقلاب کو قبول کرتے ہیں، پھر کوئی صدیق اکبر بنتا ہے، پھر کوئی فاروق اعظم بنتا ہے، پھر کوئی عثمان غنی اور ذی النورین بنتا ہے، پھر کوئی اسد اللہ الغالب بنتا ہوا نظر آتا ہے، پھر کوئی نوجوان جنتی جوانوں کا سردار بنتا ہوا نظر آتا ہے، اور پھر کوئی کاتب قرآن بنتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ میرے دوستو بھائیو بزرگو، لیکن ہوا کیا؟ آنا آئے پیغمبر انقلاب کی چوکھٹ پہ پیغمبر انقلاب کا اثر ہوا، ایسا اثر ہوا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مکے میں آواز لگتی ہے، حضور نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، لوگوں نے اپنے اپنے انداز سے مذاق اڑانا شروع کر دیا، لوگوں نے اپنے اپنے جملے کہنے شروع کر دیے۔ جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں مکے میں بھی چلتا ہوا آ رہا تھا، مجھے بھی ابو جہل نے کہا کہ تجھے پتا ہے تیرے دوست محمد نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں جیسے ہی میرے کانوں میں یہ آواز پڑتی ہے میں دوڑتا ہوا جاتا ہوں اور جا کے محبوب پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو کے کہا محبوب پیغمبر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے، بس ہاتھ آگے بڑھاتے جائیں، میں صدیق
آپ کا کلمہ پڑھ کے سب سے پہلے صدیق اکبر بننا چاہتا ہوں۔ یہ وہ پیغمبر انقلاب تھا۔ میں تفصیل نہیں، میں اشارتاً آئے تھے نبی کی گردن کو اتارنے کے لیے، گھر سے نکلے تھے پیغمبر کا راستہ روکنے کے لیے، گھر سے نکلے تھے پیغمبر کا نعوذ باللہ سر قلم کرنے کے لیے، گھر سے نکلے تھے پیغمبر کے نظریے کو دبانے کے لیے، گھر سے نکلے تھے پیغمبر کے موقف کو دبانے کے لیے، گھر سے نکلے تھے پیغمبر کی جماعت کو راستے سے ہٹانے کے لیے۔ جناب فاروق اعظم چلتے ہیں نبی کی مجلس کی طرف، نبی کا راستہ روکنے کا ارادہ لے کے چلتے ہیں، ادھر سے نبوت کے ہاتھ اٹھتے ہیں، پیغمبر انقلاب رب سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ مجھے اسلام کی عزت کے لیے مجھے خطاب کا بیٹا عطا کر دے۔ رب نے کہا پیغمبر انقلاب ادھر تیرے ہاتھ اٹھیں گے، ہاتھ اٹھنے کے بعد نیچے ہونے میں دیر ہو سکتی ہے، قبول ہونے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ آئے اور آ کر پیغمبر کے مجلس میں آ رہے ہیں، لوگوں نے کہا، صحابہ نے دور سے دیکھا اور دیکھے کہا، دیکھیں سامنے بلا آ رہا ہے، آج نام و نشان مٹانے والا آ رہا ہے، آج پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ صحابہ نے مختلف جملے کہے۔